وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے IMF پروگرام اس لیے سخت ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتے. ہماری ساکھ اور اعتماد کے فقدان کی وجہ سے یہ پروگرام سخت ہوا ہے. حکومت اب نان فائرر کی اصطلاح ختم کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات. وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. آزاد فلسطین کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں. عدلیہ کے دو بڑوں کی جنگ اسکرینوں پر آ گئی. چیف جسٹس جس کو چاہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کریں، آپ سوال نہیں کر سکتے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط میں جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے رویے کو قرار دے دیا. لکھا، جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز کے ساتھ رویہ انتہائی سخت تھا. میں ہمیشہ ہی احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں. جونیئر جج کو کمیٹی میں شامل کرنے سے متعلق لکھا، جسٹس یحییٰ آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی میں شامل کیا گیا. الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے یا پھر عدالتی فیصلے کو. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگ لی. مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ سے رجوع. متفارق درخواست دائر کر دی. اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی. ترمیمی ایکٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترمیم کر کے ماضی سے اطلاع کیا گیا. درخواست کا متن: چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دے دی. پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کے خلاف ایک اور درخواست دائر. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی. پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا. درخواست میں کہا گیا کہ آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے تک نئی تشکیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کام سے روکا جائے. پرانی کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. عدالتی کرسیوں پہ بیٹھ کر افتخار چودھری اور ثاقب نثار جیسے شخصوں نے جو اس ملک میں عدلیہ کا جو حشر کیا، عدالتوں کا جو حشر کیا اپنی ذاتی خواہشات پہ عدالتیں چلا کر، میں سمجھتا ہوں میری اپیل ہوگی کہ افتخار چودھری اور ثاقب نثار کے تمام مراتیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملتی ہیں وہ واپس لی جائیں. ترجیل میمن کا افتخار چودھری اور ثاقب نثار سے امارات واپس لینے کا مطالبہ. تقریب سے خطاب میں بولے، کوئی بھی چیف جسٹس آ جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا. کبھی عدلیہ اور عدالتوں سے لڑائی نہیں کی. پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا نقصان اٹھایا. بانی PTI عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 28 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں، احتجاج کریں گے. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں. بانی PTI نے کہا کہ معلوم ہے انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں دینی. اگر جلسے کی اجازت دیں گے تو بھی شہر سے باہر دیں گے. جلسے کے بجائے اب راولپنڈی میں ہفتے کو بھرپور احتجاج کریں گے. بالکل کلیئر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری نہ کوئی خواہش ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی، نہ میں کوئی وائس چانسلر لگانا چاہتا ہوں. میں تو حلف پہ کہتا ہوں کہ میری خواہش ہی کوئی نہیں ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی. وائس چانسلرز کی تعیناتی کے معاملے پر گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب آمنے سامنے. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا، وائس چانسلرز کے معاملے پر میرا کوئی جھگڑا نہیں. میری خواہش ہے ان عہدوں پر اچھے لوگ تعینات ہوں. وائس چانسلرز کی تعیناتی پر بہت سی انگلیاں اٹھیں. اگر میں کسی کو تعینات کرنا چاہتا ہوں تو اس کا نام بھی بتایا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جواب دیا، وائس چانسلرز کی تعیناتی پر گورنر کو جس پر اعتراض تھا مسترد کر سکتے تھے. وائس چانسلر کی تعیناتی پر سارا معاملہ پنجاب یونیورسٹی کا ہے. گورنر اپنا وائس چانسلر لگوانا چاہتے تھے. میرٹ اور شفافیت پر وائس چانسلرز لگائے ہیں. پاکستان کے لیے $7 ارب قرض منظور. IMF ایگزیکٹو بورڈ نے اعلامیہ جاری کر دیا. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا قرض پروگرام 37 ماہ کے عرصے پر محیط ہوگا. پاکستان کو فوری طور پر $1 ارب کی قسط ملنے کا امکان. اعلامیہ میں IMF کا ڈو مور کا بھی مطالبہ. ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے پر زور. سرکاری اداروں میں اصلاحات بھی کرنا ہوں گی. اسرائیل لبنان پر مسلسل حملے کر رہا ہے. بمباری سے شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ. لبنان میں شہداء کی مجموعی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی. جنون میں مبتلا صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے لبنان میں جنگ بندی کی تجاویز مسترد کر دیں.
اور توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں کی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل کے درخواست ضمانت پر دلائل مکمل ہو گئے۔